Assalamu alaikum students. Cardiology lecture for cardiology 4th semester. Today our topic is cardiogenic shock. تو آج جو ہم نے ڈیٹیل میں ڈسکس کرنا ہے وہ کارڈیوجینک شاک کو کرنا ہے. کارڈیوجینک شاک ہوتا کیا ہے, اس کی ایٹیولوجی کیا ہے, اس کے سائن سمپٹمس کیا آتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا کیا لنک ہے کارڈیوجینک کے شاک کے ساتھ, اور اس کو ڈائگنوز ہم کس طریقے سے کر سکتے ہیں, اور ساتھ ساتھ اس کو ہم مینیج کس طرح کر سکتے ہیں یا اس سے پریونٹ کس طریقے سے ہو سکتے ہیں. لیکن اسپیشلی کارڈیوجینک شاک جو ہوتے ہیں, اسپیشلی کارڈیوجینک شوک ہوتے ہیں, شوک وغیرہ جو ہوتے ہیں, اس سے ہم پریونشن نہیں کر سکتے. اسپیشلی یہ ہمیں تب پتہ چل جاتا ہے جب ہمیں ہارٹ کی کوئی نہ کوئی پیتھولوجیز ہو, تو اس کی وجہ سے تو یہ پھر ہمارا ہارٹ جو ہوتا ہے یہ پھر شوک کی طرف جاتا ہے. تو اپنے ٹاپک پہ جاتے ہیں. تو آپ کے لیے کوٹ ہے کہ آئی آسک گاڈ وائی آر یو ٹیکنگ می تھرو ٹربل واٹر, ہی ریپلائی بیکاز یور انجن کانٹ سویم. تو اس کوٹ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی کرتے ہیں وہ آپ کے ہی فائدے کے لیے کرتے ہیں. کام اس وقت ہمیں پتہ نہیں چلتا, لیکن بعد میں ہمیں اس کا پتہ چل جاتا ہے کہ جو بھی ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے فائدے کے لیے ہی کر رہا ہوتا ہے. اپنے ٹاپک پہ آتے ہیں کارڈیوجینک شاک. کارڈیوجینک شاک از اے کنڈیشن in which your heart suddenly can't pump enough blood to meet your body needs. ڈیفینیشن کیا ہے کہ کارڈیوجینک کیا ہوتی ہے؟ یہ ایک ایسی کنڈیشن ہوتی ہے جس میں ہمارا ہارٹ جو ہوتا ہے وہ کیا کر دیتا ہے, وہ پمپ کرنا یا انف پمپ کرنا وہ چھوڑ دیتا ہے. کیوں کرنا چھوڑ دیتا ہے؟ کیونکہ آپ کے باڈی کو جتنا بلڈ چاہیے ہوتا ہے وہ پراپر مقدار میں نہیں ہوتا. The condition is the most often caused by the severe heart attack. But not everyone who has a heart attack has a cardiogenic shock. یاد رکھیں کہ یہ کنڈیشن جو ہوتی ہے MCQ میں بھی آتا ہے کہ ہارٹ اٹیک جو ہوتا ہے یہ ایک سیویئر ہارٹ اٹیک ہوتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن یہ بعض اوقات کس وجہ سے آتا ہے کہ یہ ہارٹ اٹیک کی وجہ سے ہو سکتا ہے, لیکن کچھ لوگوں میں ہارٹ اٹیک کی وجہ سے کارڈیوجینک شاک کی طرف ضروری نہیں ہے کہ وہ پیشنٹ کارڈیوجینک شاک کی طرف ہی جائے. کارڈیوجینک شاک از اے ریئر, مطلب بہت کم ہی ہوتا ہے, بٹ از آفن فیٹل اف ناٹ ٹریٹڈ امیڈیٹلی. لیکن بعض اوقات یہ ڈیتھ بھی کاز کر سکتی ہے اگر یہ وقت پہ یا جلدی سے اس کو ٹریٹ نہ کیا جائے. اف ٹریٹڈ امیڈیٹلی اباؤٹ ہاف آف دی پیپل ہو آر ڈیولپ دی کنڈیشن از سروائیو. تقریباً کہتے ہیں کہ آدھے سے زیادہ لوگ اس کی وجہ سے جو اس کنڈیشن میں ہے, آدھے سے زیادہ لوگ وہ کیا کہتے ہیں, وہ سروائیو کر جاتے ہیں, اس کنڈیشن کے بعد ہی اسے سروائیو کر جاتے ہیں. اس کے سمپٹمس کیا آتے ہیں؟ سمپٹم ریپڈ بریتھنگ آتی ہے, آپ پیشنٹ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کی ریپڈ بریتھنگ ہو رہی ہوتی ہے, اس کو سیویئر SOBs ہو رہے ہوتے ہیں, شارٹنس آف بریتھ اس کو ہو رہی ہوتی ہے, سڈن یا ریپڈ ہارٹ بیٹ اس کی ہو جاتی ہے جس کو ٹیکیکارڈیا بولتی ہیں, اس کی لاس آف کانشیس ہو جاتی ہے, پلس اس کی ویک ہو جاتی ہے, بلڈ پریشر اس کا جس کو ہائپر ٹینشن بھی بولتے ہیں وہ بھی لو ہو جاتا ہے, سویٹنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے جس کو کولڈ سویٹنگ بھی بولتے ہیں. سویٹنگ ہے لیکن یہاں پہ کولڈ سویٹنگ ضرور یاد رکھیے کہ شوک کے ساتھ کولڈ سویٹنگ ہوتی ہے. اس کا اسکن جو ہوتا ہے وہ پیل ہو جاتے ہیں, زرد ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں, اس کے ہاتھ اور پاؤں دونوں ٹھنڈے یخ ہو جاتے ہیں. یہ کازز کیا ہے, اس کی ایٹیولوجی کیا ہے؟ ان موسٹ کیسز اے لیک آف آکسیجن ٹو یور ہارٹ usually from a heart attack damages a main pumping chamber left ventricle without oxygen rich blood circulating to that area of the heart. The heart muscle cannot weaken and go into the cardiogenic shock. مطلب اس کا کیا ہے کہ ہارٹ کو پراپر مقدار میں یا پراپر آکسیجنیٹڈ بلڈ نہیں مل پاتا, جس کی وجہ سے ہارٹ جو ہے کارڈیوجینک شاک کی طرف چلا جاتا ہے, اور ہارٹ مسل پہلے ویک ہو جاتے ہیں, اس کے بعد پھر کیا ہو جاتا ہے, ہارٹ جو ہے وہ کارڈیوجینک شاک کی طرف چلا جاتا ہے. باقی اس کے ادر جو پاسبل کازز ہے وہ انفلیمیشن ہے, ہارٹ مسل کی انفلیمیشن جس کو مائیوکارڈائٹس بولتے ہیں, انفیکشن بھی اس ہو سکتی ہے جس کو اینڈوکارڈائٹس بولتے ہیں, اسپیشلی جو والز کی جو انفیکشن ہو جاتی ہے, ویکن ہارٹس اور اینی کاز کچھ کسی بھی طریقے کی وجہ سے ہارٹ جو ہے وہ ویکن ہو چکا ہے, ڈرگ اوور ڈوزز کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے, یا جو پوائزننگ جو ہے وہ ہارٹ پوائزننگ ہو جائے اس کی وجہ سے بھی پمپنگ ایبیلٹی جو ہوتی ہے وہ بھی افیکٹ ہو سکتی ہے. اس کو پریونٹ کس طریقے سے کرتے ہیں یا اس کو ہم کم کس طریقے سے کر سکتے ہیں؟ اگر آپ اسموکنگ کرتے ہیں تو اس کو اوائڈ کریں, یا سیکنڈ ہینڈ اسموکنگ جو کرتے ہیں اس کو بھی اوائڈ کریں, اور اپنے اسپیشلی جو آپ کا ویٹ جو ہے اس کو مینٹین رکھیں.
جو تقریباً 95% ڈیتھ جو ہو رہی ہے آج کل وہ اوور ویٹ کی وجہ سے ہی ہو رہے ہیں. کولیسٹرول والے خوراک جو ہیں یا سیچوریٹڈ فیٹس جو ہوتے ہیں وہ کم کریں, اور اپنے ڈیلی ڈائٹ میں جو شوگر ہے اس کو لمٹ کریں, الکوہل کو بھی کم کریں, اور ایکسرسائز کو ریگولرلی کریں. تو یہ اس کی پریونشن ہے. یہ اس طرح کی کنڈیشن نہیں ہے, لیکن اس کو ہم ٹریٹ کب کر سکتے ہیں, جب اس کی کازز کو ہم ختم کریں گے. تو جب کازز کے ختم ہوں گے تو کازز کی وجہ سے کیا ہوگا, یہ ساری کی ساری ڈیزیز جو ہے یہ ٹھیک ہونے کی طرف ہی جائے گی. تو تھینک یو, اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ. نیکسٹ لیکچر میں ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.